درس میں مرزا جیلمی کے ریسرچ پیپر کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی اور کل کا جو اصل عنوان تھا وہ تھا خلافت راشدہ کی صحیح مدت۔ اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے اس پر مفصل بحث کر دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض روایات میں خلافت کی مدت 30 سال ذکر کی گئی ہے، جو مرزا جیلمی نے بھی اور دیگر جو عام کتب ہیں اس میں یہ درج کی گئی کہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ لیکن اس کے بعد بخاری اور مسلم کی احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی خلافت ہوگی۔ جیسے کل میں نے ذکر کیا 12 خلفاء، تو اب 12 خلفاء تو وہ 30 سال میں نہیں آئے، 30 سال میں تو 4 خلفاء آئے۔ پھر بخاری شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، خلفاء ہوں گے کتنے؟ فیکثرون، کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب خلفاء یکثرون، یہ بخاری شریف ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر خلافت 30 سال اور ادھر یکثرون اور ادھر 12 خلفاء امیر، تو یہ بظاہر تعارض ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خلافت موعودہ ہے، خلافت موعودہ جس کا سورۃ نور میں وعدہ کیا گیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ سورہ نور کی جو آیت ہے، اس میں جس خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلافت موعودہ۔ اور یہ خلافت یہ سابقین اولین مہاجرین کی کئی اور نصوص سے بھی یہ وعدہ اور خلافت موعود وعدہ سے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ خلافت موعودہ۔ تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آیت کے نزول تک ایمان لا چکے تھے اور اسلام کی خاطر قربانیاں دی، عامل الصالحات۔ تو ان میں سورہ حج کی آیت ہے، اسی طرح سورۃ الفتح کی، تو اس میں پورا تعین موجود ہے کہ یہ وعدہ ہے مہاجرین سابقین کے ساتھ، اور یہ وعدہ پورا ہوا خلفاء اربعہ، 4 خلفاء کی خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم
حضرت عثمان اور حضرت علی. بعض حضرات نے حضرت علی کی خلافت کو بھی اس موعودہ میں داخل نہیں کیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس طرح کے حضرات تو مرزا جیلمی نے بھی یہاں ایک ترمذی کے حوالے سے حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث میں جو اس نے ڈنڈی ماری وہ تو انشاءاللہ آئے گی. تو یہاں جو اس نے حدیث لکھی اس میں بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تک خلافت ثابت ہوتی ہے ترمذی کی حدیث سے. تو بہرحال ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت بھی اس خلافت موعودہ میں داخل ہے، 4 خلفاء کی خلافت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی خلافت ہے اس کے بعد بھی، لیکن وہ خلافت موعودہ نہیں ہے، وہ بھی خلافت لیکن خلافت موعودہ 4 خلفاء پہ ختم. اس کے بعد خلافت مطلقہ کہہ دیں، خلافت راشدہ عامہ کہہ دیں، تو یہ مختلف الفاظ کے ساتھ. تو جن احادیث میں 30 سال کی بات ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ خلافت النبوہ ہے، الخلافہ ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ خلافت موعودہ ہے جس کا وعدہ قرآن کریم میں ہے. اس کی تعبیر خلافت راشدہ سے بھی ہو سکتی ہے، خلافت نبوت سے بھی ہو سکتی ہے، اور خلافت موعودہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسری جو ان جہلاء کے ذہن میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ خلافت کے بعد جی ملوکیت آئے گی، ملوکیت. تو یہ ملوکیت کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے. خلافت اور ملک، خلیفہ اور ملک، اس پر میں نے مفصل بات کر دی کہ ملک یا خلافت یا امیر، تو ان کے لفظوں میں کوئی نہ تقابل ہے اور نہ لفظوں اور کلمات کے لحاظ سے کوئی خصوصیت ہے. تو ملک کا لفظ کوئی برا نہیں، ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ خلافت کے بعد بھی ملک آ گیا. ملک تو حضرت داؤد خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حضرت سلیمان حضرت داؤد کے خلیفہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور وہ اپنی اس خلافت کو خود ملک سے تعبیر کر رہے ہیں، خلیفہ بھی بادشاہ بھی. تو اسی طرح دیگر جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں تقریباً 7 کے قریب، تو اس میں ملک کا لفظ آیا، اور وہ ملک انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نعمت کے طور پہ بنی اسرائیل پر نعمت اور احسان جتلاتے ہوئے ملوک کا لفظ بولا. ملوک بادشاہ. اور خود نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا میں اگر کوئی آدمی غور کرے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو آپ کو کس چیز کی اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ملک کی دعا مانگے. اب اگر یہ مودودی اور اس کے دم گزے اور یہ سارے چیلے چاٹے ان کا فلسفہ استعمال کیا جائے تو پھر تو ملوکیت والا جتنا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان پہ اتنا الزامات لگائے، تو یہ پھر الزام اللہ پہ بھی لگے گا کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک مانگے، ملک کی دعا کریں. تو بہرحال اس نقطے کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو ملک
یا خلافت 30 سال کے بعد کی ہے تو یہ کوئی اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ کوئی ظالم حکومت ہے یا کوئی ناجائز حکومت ہے اور یا کوئی غاصبانہ حکومت ہے. اس سے یہ ثابت کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بالکل اصطلاحات علماء سے ناواقفی ہے. اس کے ساتھ تیسرا ایک رخ میں نے آپ کو دیا کہ وہ بھی احادیث میں نے پیش کی کہ ملکم و رحمہ، کہ خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہی ہوگی. ملک اور رحمہ ہے، رحمت والی بادشاہی. تو اس کو بھی یہ چیلے چاٹے چھپا لیتے ہیں اور باقی ضیاف سے جیسے ابو داؤد کی روایت یا کسی کا قول پیش کر دیا اور اوپر کیا ہے صحیح الاسناد اور نیچے اقوال. صحیح الاسناد احادیث عنوان یہ ہے اور نیچے جی فلانا تابعی کہتا ہے اور فلانا مولوی کہتا ہے، فلانا بابا کہتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے اگر غیرت ہو تو مر جانے کا مقام ہے کہ دوسروں کے بابوں پہ تبصرہ ہے کہ تم بابے پیش کرتے ہو، میں بابی نہیں ہوں، بابی نہیں ہوں. اور عنوان بھی کیا دیا؟ صحیح الاسناد احادیث، اور نیچے جی فلانا بابا یوں کہتے اور بابے سے بھی ثابت نہیں. تو میں نے بتا دیا. پھر حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. وہ جو شرارت والی خلافت، ملوکیت اور بری ملوکیت، تو علامہ البانی خود کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی سند ہی صحیح نہیں. لیکن یہ کالا البانی کہتا ہے کہ سند صحیح، یعنی ایسی ڈنڈی اور ایسی شیطنت شاید کسی مرزا قادیانی یا اس کے ہم نوا وہ بھی اتنی بے ایمانی نہیں کرتے جتنا مرزا جیلمی شیطنت کر رہا ہے اور دھوکہ بازی. اور اس کی وجہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے جو فالوور ہیں وہ سارے سکول کالج کی پیداوار ہے. اب ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اصل حدیث دیکھیں عربی میں کہ حدیث ہے کیا. انہوں نے مرزا کا ڈنڈی مار ترجمہ یا کسی اور اردو کا ترجمہ وہ دیکھنا ہے. تو خیر بہرحال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ملکم و رحمہ. تو اس لحاظ سے یہ جو پہلا عنوان ہے مرزا کا اور اس میں اس نے متعدد روایات لائیں، تو وہ اللہ کے فضل سے ایک چیز بھی مرزا اپنے دعویٰ پہ ثابت نہیں کر سکا. خلافت راشدہ کا جو وہ کہنا چاہتا تھا حضرت معاویہ کو نکالنا چاہتا تھا اور حضرت حسن کو نکال دیا. وہ اعتراض حضرت حسن پہ آ گیا. باقی جو اس کے اکاذیب ہیں وہ تو آپ گنتے ہیں، جہاں گنتی بہت لمبی ہوگی وہ آپ لکھتے ہیں. ایک ایک حدیث میں 11 جھوٹ بھی بولے ہیں. آپ ذرا دیکھیں اسی عنوان. پھر یہ بھی ذرا ذہن میں رکھے فراج بھائی، یہ جو اس نے پیش کیا 30 سال والا معاملہ، اس کا واقعہ کربلا سے کیا جوڑ ہے؟ بھائی کہہ تو رہا ہے کہ میں واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کر رہا ہوں، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر اگر اس طرح بیان کرنا ہے نا تو پھر تو واقعہ کربلا حضرت آدم سے شروع کر دیتا، کیونکہ ادھر بھی آیا انی جاعل فی الارض، خلافت کی ابتدا تو آدم سے ہوئی. تو پھر اگر اس طرح جوڑ لگانا ہے تو پس منظر واقعہ کربلا کا وہ حضرت آدم سے پیش کرنا چاہیے تھا، پھر حضرت داؤد سلیمان سے، پھر سارے انبیاء سے، پھر امام الانبیاء کی ولادت سے شروع کرنا تھا اور 23 سال نبوت کے پھر خلافت کی طرف آتا. تو یہ شرم آنی چاہیے مرزا اور اس کے حواریوں کو کہ اتنا بھی اس آدمی میں عقل نہیں. علم تو ہے ہی نہیں نا، عقل ہی نہیں کہ بیان کر رہا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر اور عنوان ہے خلافت راشدہ. تو اب وہ کڑیاں ملا رہا ہے. اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے
یہ سب اس کی شیطنت کا حاصل یہ ہے کہ جو روافض نے کیا، اہل تشیع نے جو کیا، اور عبداللہ ابن سبا، یہ سب سے بڑا فتنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حقیقی باغی تھے، اور وہ باغی اٹھے جو پیغمبر کریم کی پیشین گوئیوں میں موجود تھا کہ وہ منافق ہوں گے، وہ ناحق پہ ہوں گے۔ تو وہ جو گروہ سبائی اٹھا، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور ظلماً شہید کیا، زیادتی کی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک بصیرت پہ مبنی اور مصلحت پہ مبنی ایک چیز تھی کہ اگر میں اب خلافت نہ قبول کروں تو پھر اور خون خرابہ ہوگا، تو امت کی خیرخواہی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں خلافت قبول کی۔ وہی سبائی گروہ حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے آ گیا، بلکہ ان میں جو بعض قاتلین ہیں ان میں سے کوئی کمانڈر بن گیا، کوئی گورنر بننے لگ گیا۔ تو حضرت طلحہ زبیر انہوں نے بیعت کی، حالانکہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ حضرت زبیر یہ حواری رسول ہے، ان کے انشاءاللہ فضائل آگے میں بتاتا ہوں کہ طلحہ کون ہے اور حضرت زبیر کون ہے۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی اس شرط پہ کہ آپ قصاص خون عثمان کا ان سے بدلہ لیں گے۔ 4 مہینے تک جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ یہ سارے باغی شیطان 2500 کے قریب یہ وہاں اپنے پورے جتھے کے ساتھ موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حکومت مضبوط ہو، اس کے بعد ان سے قصاص لیا جائے۔ بہرحال وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو وہی باغی گروہ جو جنگ جمل اور صفین کا محرک ہے، وہ بھی وہی سبائی ٹولہ ہے۔ اور پھر حضرت حسین کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، یہ سارا وہی سبائی ٹولہ ہے کہ جو صحابہ کرام اہل ایمان کے درمیان انتشار افتراق کا سبب بنا، اور وہی ہر موڑ میں وہ اپنا کرتوت بھی کرتے، حضرت عثمان کو شہید بھی کیا، اور تحریک نے اپنے اوپر پردہ بھی ڈال لیا۔ تو حضرت علی کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش وہ بھی کی، حضرت حسین کو شہید بھی کیا اور بلایا بھی۔ اور وہی سبائی پارٹی آج تک اصل یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ واقعہ کربلا کا جو ذمہ دار ہے، اگر آپ اہل تشیع کی تقریریں سنیں ان میں صاف ہے کہ واقعہ کربلا کی ابتدا جو ہے خلافت صدیق اکبر کے دن رکھی گئی۔ یہ روافض کے نظریہ ہے کہ، اور اسی سے مرزا جیلوی 2 قدم آگے آیا کہ بنو ثقیفہ اس سے نہیں بلکہ حضرت عثمان کی خلافت سے یہ جوڑ رہا ہے واقعہ کربلا کو، اور روافض اس کو جوڑتے ہیں خلافت صدیق اکبر کے ساتھ کہ اس دن سے واقعہ کربلا کی شروعات ہوئی۔ اور اب مرزا بھی پہنچ چکا ہے ترقی کر کے، اب اس نے فاروق اعظم کے خلاف بھی بھونکنا شروع کیا اور ابو بکر صدیق کے خلاف بھی۔ تو یہ ایک تکیے کے رنگ میں اس نے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر لکھا۔ تو بہرحال اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ اس پہ مزید بھی ہم تبصرہ جاری رکھیں گے۔ اب جو حدیث ہے یہ مرزا نے صفحہ نمبر 3 ہے، مرزا کے ریسرچ پیپر کا، اور اس میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 3677 3677 اس میں یہ آ رہا ہے
کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالی آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے. مجھے شروع ہوئی سے یہ امید باسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے. اب یہ حدیث ہے اور اس نے حوالہ دیا مسلم کا بھی اور صحیح بخاری 3677 نمبر. اس حدیث میں موضوع کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. اس نے واقعہ کربلا کا پس منظر پہ حضرت عمر کی شہادت پر حضرت علی کے تعریفی کلمات ذکر کر رہا ہے. اب کوئی بتائے بھائی اس کا کربلا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی وفات کے بعد ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کوئی جوڑ، کوئی تعلق، کوئی ربط، یہ ہے ذہن. اچھا، جو یہاں پہلا چیپٹر میں عنوان قائم کیا خلافت راشدہ کی مدت اور ثابت کرنا چاہتے ہیں 30 سال، بھلا اس حدیث میں کوئی اس کا ذکر بھی ہے؟ اس میں حضرت علی نے کیا کی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے. تو اس کا نہ 30 سالہ خلافت کے ساتھ تعلق ہے اور نہ واقعہ کربلا کے ساتھ. تو اس حدیث کو یہاں لانے کا تک کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں مرزا کے حواریوں کو کہ آپ واقعہ کربلا کو حضرت آدم سے شروع کیا کریں، کیونکہ وہ پہلا خلیفہ ہے. اگر حضرت آدم نہ آتے زمین پہ تو واقعہ کربلا پیش ہی نہ ہوتا. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے شروعات کرنے کی بجائے سارا کام پیچھے لے جائیں اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ ان میں آپ کا امام بھی موجود تھا ابلیس، اس کی کارروائیاں اور آپ کی بھی وہی کارروائیاں ہیں جو ابلیس کی کارروائیاں ہیں. تو آپ بہتر یہ ہے، مشورہ میرا یہ ہے، تمام مرزا اور اس کے چاہنے والوں، مودودی اور اس کے چاہنے والوں، وہ بڈھا اسحاق جالوی اور اس کے چاہنے والوں، ان سب روافض کو میرا مشورہ ہے کہ آپ آئندہ واقعہ کربلا حضرت آدم سے شروع کریں، بہت مزہ آئے گا. کیونکہ حضرت آدم سے شروع کریں گے تو کچھ قرآن میں بھی اس سے بھی ایتے بھی، کیونکہ عنوان قائم کیا قرآن سے اور آیت ایک کوئی نہیں پیش کی واقعہ کربلا پہ، تو وہاں شاید آپ سارا قرآن واقعہ کربلا پہ فٹ کر سکتی ہے. اگر میرا مشورہ مان لیں تو بہت اچھا ہوگا. اب اس حدیث میں مرزا نے ایک بلنڈر کیا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اصل واقعہ کے ساتھ. بلنڈر یہ کیا کہ اس حدیث میں جو حضرت علی المرتضیٰ کے
الفاظ آ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کی تعریف میں، تو مرزا نے یہودیوں کی طرح وہ جو کلمات ہیں وہ نکال دیے ترجمہ میں۔ تو اب ذرا سنو، اگر وہ لفظ آتے تو مرزا اور اس کے جو حواریین ہیں ان بیچاروں کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، لیکن مرزا نے جان بوجھ کے اسی حدیث کے اندر سے، یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس میں آپ نے اندازہ کرنا کہ یہ کتنا بڑا دجال ہے اور کتنا بڑا شیطان ہے کہ حدیث بخاری کا حوالہ یہ 3685 وہ یہ اب یہ کر کیا رہا ہے، درمیان میں ایک لفظ تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک بأیم اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ، آپ نے کوئی ایسا آدمی اپنے پیچھے نہیں چھوڑا کہ میں چاہوں کہ میں اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں، اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت علی کے اس جملے کا کہ میں تیرے اتنے عمل اور تیری شان اتنی بلند ہے کہ میں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن تیرے اعمال مجھے مل جائیں۔ یہ میری محبت، یہ حضرت فاروق اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ اب آپ نے کوئی ایسا آدمی پیچھے نہیں چھوڑا کہ میں تمنا کروں کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملوں۔ اب یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح اور صریح لفظوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیل بیان کر رہے ہیں۔ تفضیل، فضیلت نہیں، تفضیل۔ اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر، جو تیرے عمل ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جاؤں تو تیرا نام اعمال مجھے مل جائے۔ اس سے بڑھ کے کیا تعریف ہوگی؟ تو اب مرزا نے بلنڈر یہ کیا کہ فضیلت حضرت عمر کی ذکر کر دی، لیکن جو تفضیل والا جملہ تھا کہ حضرت عمر حضرت علی کے اپنے فرمان سے حضرت عمر کو حضرت علی افضل اپنے آپ سے قرار دے رہے ہیں، تو اس تفضیل والے جملے کو مرزا جیلمی نے جہاں سے کاٹ دیا، کیونکہ اس کا بھی ذہن مریض ہے اور یہ بھی تفضیلی ہے ابلیس، اس لیے اس نے یہ کلمات اسی حدیث سے کاٹ دیے جو عربی کے اندر موجود ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں اور ایک دفعہ پڑھ لیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، آگے اولئک یلعنہم اللہ۔ تو مرزا اپنے فتوے کے اعتبار سے جہنمی گدھا اور لعنتی بن گیا۔ من سئل عن علم، حالانکہ اس حدیث کے ادھر کوئی ربط بھی نہیں، لیکن درمیان سے جو اس نے کی، مرزا کہتے ہیں کہ میں بڑا ذہین ہوں اور مجھے اللہ نے ایسا ذہن دیا کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، کہ بچوں تو ذرا نکل کے دکھا۔ اس حدیث سے اب درمیان سے ایک جملہ جو تفضیل عمر کا تھا، اور اس نے سمجھا شاید اس طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ دیکھنے والے بڑی دور کی نظر رکھتی ہے۔ ہاں، اور خصوصاً بے ایمانوں کا کھوج لگانا ہو تو وہ اللہ نے ملکہ ہی ہمیں دی ہے۔ تو
بھاگ نہیں سکیں گے، جدھر مرضی جاؤ۔ تو اس حدیث کے درمیان سے مرزا نے یہ ٹکڑا نکالا، ضرب بے ایمانہ، شرم آنی چاہیے۔ اگر اس میں ذرا حیا ہو اور شرم ہو، اتنا بڑی تحریف، اتنا بڑا کتمان، تحریف، جھوٹ، خیانت کر کے پھر منبر پہ بیٹھے تو پھر لاکھ دیا لانتے ہیں۔ ہاں بھئی یہ بھی لکھ لو، وہ جو انعامی چیلنج ہے۔ اس کے بعد مرزا روایت لایا، وہ بھی صحیح بخاری، روایت نمبر 5 ہے صحیح بخاری کی۔ اچھا اس میں کوئی چیز نہیں، اس کا بھی حضرت فاروق اعظم کی ایک فضیلت کو ذکر کیا، اور اس میں جو لفظ آ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا، تو سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کی جی ہاں۔ تو یہ آگے چلی جا رہی ہے یہ حدیث، تو کہتے ہیں کہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوگا۔ تو سیدنا حذیفہ نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنہ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو سیدنا حذیفہ نے عرض کی بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کی جی ہاں بالکل۔ تو یہ روایت بخاری سے لائے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے واقعہ کربلا کے ساتھ یا 30 سالہ خلافت کے ساتھ؟ اگر مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عمر پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے تو پھر تو پہلے حضرت حسن کی گئی اب حضرت علی کی بھی گئی، تو حضرت عثمان دشمنی میں حضرت علی کی خلافت بھی اڑ گئی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب تھا کہ حضرت فاروق اعظم پہلا خلفائے راشدین کا پہلا شہید ہے۔ حضرت صدیق اکبر ان کو ظاہری شہادت نہیں ملی، اور خلفائے راشدین خلافت موعودہ کے شہداء میں فاروق اعظم پہلے شہید ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان دوسرے شہید ہیں اور حضرت علی تیسرے شہید ہیں۔ تو روایت بالکل واضح ہے کہ یہ جو فتنے کا دروازہ توڑا گیا یعنی حضرت عمر کو شہید کیا گیا، تو اس کے دوسرے خلیفے کے بعد پھر تیسرے خلیفے کو شہید کیا گیا، پھر چوتھے خلیفے کو شہید کیا گیا۔ تو یہ جو دروازہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہے اور حضرت علی کے ساتھ خوارج وغیرہ ان کا شہید کرنا ہے حضرت علی کو۔ تو یہ فتنہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن مرزا کو کون سا فتنہ نظر آ رہا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو 30 سال خلافت کی بات ہے نہ کوئی واقعہ کربلا ہے۔ تو اگر مرزا سمجھنا چاہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں یہ فتنہ یہی تھا کہ خلافت موعودہ کے اور پہلے خلیفہ یعنی حضرت صدیق اکبر پہلے، حضرت فاروق اعظم ثانی ہیں، تو موعودہ خلافت کا پہلا خلیفہ شہید ہوا وہ حضرت عمر پر، حضرت عمر شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ فتنے کا دروازہ کھل گیا اور حضرت عثمان اور حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ تو بالکل واضح حدیث کا مطلب، لیکن اللہ جانے مرزا صاحب کی ٹیڑھی ذہنیت، اس میں کون سا شیطان گھسا ہوا ہے۔ آگے
روایت نمبر 6، اس کو ذرا غور سے سنو۔ اس میں یہ بخاری کی روایت ہے 4108، رقم 4108 آپ کے پاس موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس گیا، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاں بھائی بتاؤ ان کو صفا۔ میں نے ان سے عرض کی لوگوں کا معاملہ جو صورت اختیار کر گیا ہے آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ آگے مرزے کی بریکٹ ہے جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، کہتے ہیں میرا تو کوئی دخل اس امر خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا۔ ام المومنین نے فرمایا تم ابھی جاؤ کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے انتشار و افتراق پیدا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باصرار انہیں بھیج کر ہی چھوڑا، چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ وہاں مدینہ شریف میں خطبہ دیا اور کہا جو کوئی اس امر خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے، یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت و اقتدار کے مستحق ہیں۔ آگے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا بھائی، اس کے بعد کہتے ہیں راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابی نے بعد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اے سیدنا عبداللہ ابن عمر پھر آپ نے ان حضرت معاویہ کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسی وقت اپنی گھوٹ کھولوں اور حضرت معاویہ کو جواب دوں کہ اس امر خلافت کا تم سے بڑھ کر حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب یا پھر خود سیدنا عبداللہ ابن عمر، مگر پھر ڈر گیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں کہ جس سے انتشار پھیلے اور خون ریزی ہو اور میری بات کا غلط مطلب ہی سمجھ لیا جائے، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا اور صبر کر کے خاموش رہا۔ راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی اس پر کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جو خاموشی اختیار فرما کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت کو بھی فتنہ فساد سے بچا لیا۔ یہ حدیث بخاری سے لائے۔ اب ذرا توجہ کریں، اس حدیث میں مرزا نے 10 لینوں کی ہے اور 12 جھوٹ بولے۔ حدیث 10 لینوں کی ہے اور جھوٹ کتنے ہیں؟ 12 لاکھ کے 12 جھوٹ ایک روایت میں۔ اب یہاں پر اس کی جتنی بریکٹی
بعض اس کے بڑے بلنڈر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ذرا حدیث دیکھ لیں، اس حدیث میں ہے کیا۔ اس میں ایک بحث ہے اس کی سند پہ بھی بحث موجود ہے، لیکن ہم اس کو کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں کوئی چیز ہی نہیں۔ جو چیزیں ہیں وہ مرزا کی بریکٹوں میں ہیں، اور وہ 12 بلنڈر، 12 خیانتیں اور جہالتیں اور سری جھوٹ ہیں جو مرزا اگر توجہ کرے تو میں مرزا کو سمجھا بھی دوں کہ آپ نے یہاں کون سے بلنڈر کیے، اور مرزا کے جھوٹوں کی گنتی بھی بڑھاؤ۔ کتنی ہو گئی؟ 10 تو کل ہو گئے تھے، 22 لاکھ۔ ہاں بھائی، اب یہاں پر پہلا بلنڈر یہ کیا کہ پہلے یہ ذرا حدیث پہ میں تبصرہ کر لوں۔ یہ روایت بخاری موجود ہے، لیکن یہ روایت بالکل مبہم ہے۔ شارحین خود علامہ ابن حجر، علامہ عینی اور ابن جوزی اور جتنے شارحین حدیث ہیں وہ خود اس واقعہ کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ یہ جو واقعہ ہے اس حدیث میں یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ واقعہ ہے یزید کی بیعت کے زمانے کا، کہ جب یزید کی بیعت لی جا رہی تھی، حالانکہ حضرت حفصہ تو بہت پہلے وفات پا گئی ہے، تو اگر یزید کی بیعت، یہ درایت پہ بات کر رہا ہوں، سند پہ نہیں، حدیث کی درایت پہ، تو درایت کا مطلب ہے اس کے معنی پہ۔ حدیث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند ہے، ایک اس کا معنی دیکھا جاتا ہے کہ معنی بھی صحیح ہے، بھی صحیح جا بلنڈر ہے۔ حدیث تو ہے ہی نہیں، ایک تاریخی بات ہے، پیغمبر کا فرمان تو ہے نہیں، تو یہ ایک مکالمہ بعد کا، تو اس کا سب سے پہلے ہم درایتاً دیکھیں گے کہ یہ کوئی بات بنتی بھی ہے یا ایسے بس فوجی کا خط بن گیا، اور فوجی والا خط تو یاد رکھ لو کہ یہاں پر درایتاً پہلی مسئلہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو بعد نے کہا یہ یزید کی جب بیعت ہو رہی تھی اور حضرت معاویہ مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی، اور یہ وہ وہاں کا واقعہ ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ واقعہ نہیں بنتا، کیونکہ حضرت حفصہ پہلے وفات پا گئی ہے، بہت عرصہ پہلے۔ تو پھر جہاں حضرت حفصہ بھیج رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ آپ وہاں پر جائیں، یہ آپ سمجھ گئے نا ترجمے سے، تو بھیجنے والی کون ہے؟ حضرت حفصہ۔ تو حضرت حفصہ تو بیعت یزید سے پہلے انتقال فرما گئی۔ بعد نے کہا کہ یہ واقعہ ہے صلح حسن کے وقت، جب حضرت حسن سے صلح ہو رہی تھی، تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس پر اشکال یہ ہے کہ صلح حسن تو مدینہ میں نہیں ہوئی، اور نہ صلح حسن کے اندر حضرت حفصہ موجود تھی۔ یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت حفصہ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں نہیں تو افتراق ہو جائے گا اور انتشار ہو جائے گا، تو صلح حسن میں تو حضرت حفصہ موجود ہی نہیں۔ تیسرا یہ احتمال ہے کہ یہ تحکیم، جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ جنگ صفین کے موقع پہ دونوں نے حکم مقرر کیے تھے اور حکمین کا فیصلہ ہونا تھا، تو اس فیصلے کے لیے شرکاء ہیں، اور وہاں پر حضرت معاویہ کی تقریر ہے۔ لیکن اس پہ بھی بات یہ ہے کہ حضرت حفصہ وہاں کہاں تھی؟
تحکیم کے موقع پہ بھی حضرت حمزہ موجود نہیں، بیعت یزید میں بھی نہیں، اور صلح حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں، تو اب سب سے پہلے مرزا کے ذمہ قرض ہے کہ وہ بتائے کہ یہ واقعہ کب کس موقع پہ پیش آئے، نمبر 1 درایتاً، اور نمبر 2 مرزا نے جس چیز کو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ روایت لایا وہ یہ لفظ ہیں کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا کرنہ فلنحن احق بہ منہ ومن ابیہ، کہ جو اس معاملہ میں بات کرنا چاہے، جو مرزے نے ترجمہ کیا ڈنڈی مار کے، تو وہ کھل کے بات کرے۔ اصل مطلب یہ ہے جو بات کرنا چاہے تو سر اٹھائے، ڈرے شرے نہیں، کھل کے بات کرے، لیکن مرزا نے اس کو دھمکی بنا دیا، ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری۔ وہ مرزے کی شیطانیت تو میں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا۔ تو اب حضرت نے جو فرمایا کہ ان یتکلم فی ھذا الامر، جو اس امر میں بات کرنا چاہے تو وہ کھل کر بات کر سکتا ہے، تو یہ الامر سے کیا مراد ہے؟ یہ دوسرا ابہام ہے۔ الامر کون سا امر؟ مرزا نے تو اس کو خلافت اور اقتدار لے لیا نا، لیکن الامر سے مراد کیا ہے؟ علامہ عینی عمدۃ القاری میں اس الامر کا کہہ رہے ہیں قصاص عثمان، حضرت عثمان کا قصاص، کہ جہاں الامر سے مراد خلافت اور اقتدار نہیں بلکہ کیا ہے؟ قصاص سے عثمان۔ بولو شاباش، کیا؟ قصاص سے حضرت عثمان۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر، ان کا مطالبہ خلافت کا نہیں تھا، نہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں ان کا کوئی نزاع اور جھگڑا تھا۔ میں نے بتایا کہ انہوں نے تو پہلے بیعت کر لی تھی حضرت طلحہ زبیر نے، لیکن بعد میں جب تاخیر ہوتی گئی تو انہوں نے کہا بھئی اس طرح معاملہ نہیں۔ حضرت عثمان آخر خلیفۃ المسلمین اور پیغمبر کریم کا دوہرا داماد، اور جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں اگر 40 بیٹی بھی اللہ مجھے دیتا تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ پھر حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جن کے فضائل کثیرہ ہیں، اور حضرت علی سے بھی مقام اور مرتبہ میں افضل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی یہ جو شہادت تھی کہ وہ معمولی مسئلہ نہیں تھی، تو حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے ساتھی وہ خلافت میں نہیں جھگڑ رہے تھے۔ یہ بھی مرزا اینڈ کمپنی کا بکواس ہے کہ وہ کوئی حضرت علی کی خلافت میں جھگڑا کر رہے تھے یا خلافت کے نااہل سمجھتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کو، بلکہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ قصاص سے عثمان کا تھا۔ تو یہاں الامر سے مراد جو علامہ عینی شارح بخاری نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ الامر، وہاں تو جھگڑا خلافت کا ہے ہی نہیں، تو پھر الامر سے مراد خلافت کہاں سے آ گئی؟ سمجھ گئے میری بات؟ جھگڑا ہی نہیں ہے تو جھگڑے کی ابھی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ یہ تو معاملہ بھی قصاص عثمان کا۔ مرزا نے کیا بکواس کیا؟ اس کو اقتدار اور خلافت کا معاملہ بنا دیا، اور تاثر یہ دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی حصہ نہیں رہ گیا خلافت سے۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ابن عمر کا مقام کیا ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو باغیوں نے پہلے لالچ دیا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتی، وہ جو باغی آئے تھے تو یہ لالچ میں نہیں آئے، پھر انہوں نے دھمکی دی، طبقات کبریٰ میں موجود ہے، دھمکی دی کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے لالچ دو یا مجھے ڈراؤ، میں تو کسی صورت میں بھی خلافت کے لیے بیعت نہیں لوں گا اور نہ میں خلیفہ بنوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے کل والی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عبداللہ ابن عمر کو شورا کا رکن بنایا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، خلافت سے روک دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے اسی رویے پہ قائم رہے اور ڈرانے سے بھی خلیفہ نہیں بنے، جب باغیوں نے حضرت عثمان کی خلافت کے بعد، اور لالچ سے بھی نہیں بنے۔ اور مرزا جہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا تو کوئی حصہ نہیں رہ گیا خلافت سے، یعنی حضرت ابن عمر خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، یہ بھی جہالت ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں الامر سے مراد خلافت اور اقتدار کی بات ہی کوئی نہیں، سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، تیسرا مقام جو ہے درایت کا، تیسری چیز اس حدیث میں وہ یہ آ رہی ہے کہ نحنو احق بھی من ہو ومن ابی ہے۔ اس جملے کو مرزا لانا چاہتا تھا کہ دیکھو حضرت معاویہ کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہ کون ہے بات کرنے والا، اگر کسی کی جرأت ہے، یہ مرزے والی تشریح ہے، تو وہ سر اٹھائے، میں اس سے بھی خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور اس کے باپ سے بھی۔ تو عبداللہ ابن عمر کے باپ کون تھے؟ حضرت عمر۔ تو مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی ہے، یہ اس کی شیطنت یہ ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے ابن عمر کو کہا میں تجھ سے بھی زیادہ حقدار ہوں اور تیرے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ پتہ چلا کہ حضرت معاویہ حضرت عمر کی بھی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے جناب میں ان سے بھی خلافت کا زیادہ لائق اور حقدار ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں، بات خلافت کی ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر وہ کیسے مخاطب بن گئے؟ اس کے آپ کے پاس لفظ لکھے ہیں کہ فلا نحنو احق بھی منو ومن ابی، حضرت معاویہ نے یہ متعین کیا ہے کہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس پورے جملے میں دیکھیں، کسی جگہ پہ حضرت معاویہ نے ابن عمر کو مخاطب بنایا ہو کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عام بات کر رہے ہیں، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جو اس امر میں بات کرنا چاہے تو وہ سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ تو اب جو مرزا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ انہوں نے ابن عمر کو کہا، تو یہ مرزے کا ایسا بدبودار جھوٹ ہے کہ شیطان بھی اپنے ناک پہ انگلی رکھ کے اس کو برداشت کرے۔ یہاں تو بالکل حضرت ابن عمر یا حضرت عمر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے یہ جملہ لکھا کہ اس جملے کو حضرت عمر کی پر تعریض سمجھنا بالکل صحیح نہیں، کیونکہ حضرت معاویہ جتنا حضرت فاروق اعظم کی عزت کرتے تھے اور احترام کرتے تھے تو اتنا کسی کا بھی نہیں۔ تو اس کو توہین عمر ثابت کرنا اور اس پہ محمول کرنا یہ واضح تحریف اور واضح طور پہ ایک جھوٹ اور خیانت ہے، حدیث کے اندر بھی بالکل موجود نہیں ہے۔ اس کی میں وضاحت اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس کو روافض نے بہت پھیلایا ہوا ہے، اسی جملے کو حضرت معاویہ کے خلاف، اور کئی نوجوان یہ حدیثیں پوچھتے بھی ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھ لو کہ یہاں کس کو حضرت معاویہ نے کہا ہے متعین کوئی شخص نہیں ہے، کہ حضرت ابن عمر کو بھی متعین نہیں کیا، بلکہ میں نے جو تقریر کی خلافت کا تو معاملہ ہی نہیں۔ معاملہ کس کا ہے؟ قصاص عثمان کا، اور اس میں حضرت عمر حضرت معاویہ بالکل حق بات کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ ولی ہے قصاص عثمان کے،
تو وہ اگر کہتے ہیں کہ میں قصاص سے عثمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، جو میرے ساتھ جھگڑا کرے اس سے بھی زیادہ، اس کے باپ سے بھی زیادہ، اگر کہنے نا اس سے کہ دادا سے بھی زیادہ حقدار ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قصاص سے عثمان کے مطالبہ کے حق تھے ہی حضرت معاویہ۔ کچھ بات میری سمجھ رہی ہے؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، چوتھی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صاحب واقعہ ہیں، میری طرف توجہ رہے، جو صاحب واقعہ ہیں، جن کے سامنے یہ بات ہوئی، اگر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی یا اپنے والد یعنی فاروق اعظم کی توہین سمجھتے اور توہین پر معمول کرتے، تو پھر ساری زندگی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت پہ رہتے۔ اچھا، صرف حضرت معاویہ نہیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، بخاری میں موجود ہے۔ اور جب لوگ یزید کے ہاتھ، یزید کی بیعت توڑ رہے تھے، تو ابن عمر نے کہا الا بیع اللہ و رسولہ، قیامت کے دن ہر غدار کے پاس ایک جھنڈا ہوگا غدر کا، اور خبردار میں نے اس شخص کی بیعت کی ہے اللہ رسول کی بیعت پر، اس لیے ہم کبھی اس بیعت کو نہیں توڑیں گے۔ یہ کس کی بیعت؟ یزید کی۔ پھر ان کے بعد عبد الملک کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت معاویہ کے کیمپ میں ہیں، ان کی بیعت کیے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد مرزا کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ صرف حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی ہوئی، یزید کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ بھی بخاری میں موجود ہے، اور ساتھ غدر کا لفظ بھی بول رہے ہیں، اس کی میں ابھی تشریح نہیں کرتا، آگے جا کے کروں گا۔ لکل غادر لباء، وہ بھی موجود ہے، اور پھر بیعت توڑی بھی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی نہیں توڑی، پہلے بھی بیعت کی۔ تو اب مرزا کو شرم آنی چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر خود تو حضرت معاویہ کی بیعت کریں، ان کے بیٹے کی بیعت کریں، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت معاویہ نے میرے باپ کی توہین کی، اور مرزا چوہے کو جیل میں بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ نے فاروق اعظم کی توہین کی، اور ابن عمر کو سامنے سمجھ نہیں آئی۔ پھر یہی ابن عمر فرماتے ہیں یہ الاصابہ میں اور تاریخ اسلام زابی میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ جیسا قابل حکومت کے اور قابل نظام چلانے کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ حضرت معاویہ جیسا مدبر اور حکومت چلانے والا بعد رسول اللہ کے بعد نہیں دیکھا۔ اسی میں آگے وہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر عمر، تو فرماتے ہیں ابو بکر عمر مرتبہ اور مقام میں بہت افضل تھے، اور شان اور مرتبہ میں بہت افضل تھے، لیکن جو سیادت ہے اور قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور سیادت والی، تو وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو اللہ نے وہ دی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ تو تعریفیں کر رہے ہیں حضرت معاویہ کی، اور یہ دشمنی بنا رہا ہے ابن عمر کی اور حضرت معاویہ، اور حضرت عمر کی اور حضرت معاویہ کی، یہ ان کی دشمنی ثابت کر رہا ہے، اور جو خود وہاں واقعہ میں موجود ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا میں سننا، یہ ہے سیر اعلام النبلاء، جہاں ایک بات سنانا ضروری ہے، اور اس کی جو میں پیش کر رہا ہوں سند بالکل صحیح ہے۔ نیچے لکھا ہے سیر کی
रिजालुहु सिकातुल, फरमाते हैं कि मुस्लिम खौलानी व उनासुन इला मुआविया जा अबू मुस्लिम खौलानी और कुछ लोग हजरत मुआविया के पास आए। बकालू तुनाज़े अलियन अम अंत मिसलुहु, हजरत मुआविया से कहा कि तू हजरत अली के साथ मुनाज़ात कर रहा है, इख्तिलाफ कर रहा है, क्या तू हजरत अली जैसा है? सवाल समझे? अम अंत मिसलुहु, क्या तू हजरत अली जैसा है? अब देख रहे हैं। फकाला ला वल्लाहि, हजरत मुआविया ने कहा अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, मैं हजरत अली जैसा नहीं हूं। अब कितनी साफ बात है। ला वल्लाहि इन्नी लआलमु अन्नहु अफजलु मिन्नी, मुझे खूब मालूम है कि अली मुझसे अफजल है। व अहक्कु बिल अम्र मिन्नी, और अली मुझसे खिलाफत के ज्यादा लायक है। अहक्कु बिल अम्र, अब जो अली को बावजूद हजरत अली के साथ इख्तिलाफ के अपने आप को अहक्कु बिल अम्र कह रहे हैं, वो हजरत फारूक आजम का तकाबुल करेंगे। हजरत मुआविया ये है ना दियानत, इसलिए हम कहते हैं कि सहाबा वो हैं कि जिनके दिल कभी नहीं लड़े, रुहमा बैनहुम। इख्तिलाफ हुआ है, इख्तिलाफ का कोई मसला नहीं, मैंने कल बताया हजरत मूसा हारून का हो गया है, लेकिन सहाबा के जो दिल की शहादत है वो कुरान देता है असबाह तुम बेनेमतिही इखवाना, अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। अल्लाह फबैना कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया। और रुहमा बैनहुम, मिर्जे जैसे हजारों बेदीन आदमी अगर इन सहाबा के दिल लड़ाने की कोशिश करे तो इनका न बाप साबित कर सकता है न कोई इनका कोई और साबित कर सकता है। तो अब जरा ये सुन्ना लफ्ज, और मिर्जा से भी गुजारिश है कि अगर आपका वुजू बरकरार रहे तो ये लफ्ज गौर से सुनो। मिर्जे को यह भी शकवा है कि मदारिस में काम बड़े गलत होती हैं। ये वैसे शकवा बजा है क्योंकि वो जिन मदरसों में गया है तो उन मदारिस में इसके साथ कुछ हुआ है। ये भी बार बार कहते हैं मदारिस में मौलवी का नाम है तो डर जाता है, तो लगता है जिस मदरसे में गया है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो अगर मिर्जा हमें बता दे तो इंशाअल्लाह हम उस पर केस भी करवा देंगे। हाँ, तो मिर्जे की इस तरह तो हम खैर खा हैं। अब मिर्जे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो तो या फिर वो ज्यादती बर्दाश्त कर करके अब हाँ काम पक्का हो चुका है। तो अंता तुनाज़े अलियन, इसकी आदतें तो वही लगती हैं, बाकी कोई ऐसे मदरसे में जा रहा है। हाँ भाई, तुनाज़े अलियन अम अंत मिसलुहु, तू हजरत अली से इख्तिलाफ करता है क्या तू हजरत अली की मिसल है? फ़क़ाल ला वल्लाहि, फरमाया अल्लाह की कसम। हजरत मुआविया कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं कहाँ अली कहाँ, मैं अली जैसा कैसे बन सकता हूं। इन्नी लअलमु अन्नहु अफजलु मिन्नी व अहक्कु बिल अम्र मिन्नी, और मुझे मालूम है, खूब जानता हूं कि हजरत अली शान मर्तबा मकाम में मुझसे बहुत अफजल हैं और खिलाफत के मामला में अहक्कु बिल अम्र मिन्नी, हजरत अली ज्यादा हकदार हैं। वलाकिन अलस्तुम तालमूना अन्ना उस्मान कुतिला मजलूमा, क्या तुम नहीं जानते कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला नो कुतिला मजलूमा, हजरत उस्मान शहीद हो गए मजलूमा। हाँ, बआना, और मैं इब्नु अम्मे ही उसके चचा के बेटा हूं, बतालिब बेदमे ही, और मैं मुतालबा करने वाला हूं हजरत उस्मान के खून का। और पस जाओ
حضرت علی کے پاس فقولوا لہو، حضرت علی کو کہہ دو فلیدفع الیہ قتلۃ عثمان، حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں یہ میرے حوالے کر دے، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ قاتل میرے حوالے کر دے اور میں ان کو تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں گا، حضرت علی کی بیعت مان لوں گا، خلیفہ خلافت تسلیم کر لوں گا۔ وہ آئے حضرت علی کے پاس فکلموہ، انہوں نے حضرت علی سے کلام کیا اور بتایا کہ حضرت معاویہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی نے وہ جو قصاص وہ قاتل تھے وہ حضرت معاویہ کے حوالے نہیں کیے۔ کچھ سمجھ آئی جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا۔ تو اب یہاں خود جب موجود ہے تو مرزا کا یہ کہنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نانو احق بھی من ہو ومن، ابھی تو فی ھذا الامر سے مراد خلافت لے رہا ہے مرزا، اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی احق بالامر، ان کا حق زیادہ ہے، اور مجھے تو صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے، ان کے قاتل میرے حوالے کریں، میں حضرت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار۔ اس سے اوپر کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب یہ سیر اعلام النبلاء، اس میں امام ذہبی ہے، اس کو اب یہ بھی ایک عادت بن چکی ہے ان کی کہ اس قسم کا کوئی حوالہ ہے تو کہنے ناصبی ہے، یہ تیرا بابا ذہبی ہے، اور امام ذہبی سے ذرا ہٹ کے دکھا پھر ہم تجھے کیا کہتے ہیں۔ ابھی تو محدث اعظم پاکستان، اس کے نیچے چھپا ہے نا زبیر علی زئی کے نیچے، وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4 امور پیش کر دیے کہ اس جو حدیث ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خلافت اور اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہی کس کے ساتھ ہے؟ کس ساتھ سے؟ عثمان کے ساتھ۔ دوسرا، یہ روایت درایتاً مبہم، یہ کب واقعہ پیش آیا، کہاں پیش آیا، یہ بھی واضح نہیں۔ الامر کا لفظ بھی اس روایت میں واضح نہیں، ہم نے دوسری روایت سے دیا، اس میں واضح نہیں۔ اور پھر یہ خطاب کس کو کیا یہ بھی کوئی یہاں متعین نہیں ہے۔ تو ان سارے ابہامات سے کھینچ کر حضرت معاویہ کے ذمہ حضرت عمر کی توہین یا حضرت علی کی توہین کشید کرنا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا باپ شناختی کارڈ پہ باپ کا نام موجود نہ ہو، ورنہ کوئی بھی صحیح فکر اور صحیح فطرت والا آدمی اس طرح کا بلنڈر نہیں کر سکتا۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ مرزا نے جہاں جو بلنڈر کیے وہ بھی میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو خیر یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب مرزا کے جو جھوٹ ہیں جو حدیث میں نہیں ہے اور اس نے اپنی طرف سے داخل کرنے کی کوشش کی ہے، پہلا مرزا کہتا ہے کہ میرا تو کوئی دخل اس امر خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نمبر 1، یہ بھی جھوٹ ہے، کذب۔ پھر ترجمہ بھی غلط کیا، میرا تو کوئی دخل اس امر میں نہیں رہ گیا، اس کا مطلب ہے پہلے تھا اب نہیں رہا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ پہلے تھا اور اب نہیں، اور یہ ترجمہ بن ہی نہیں سکتا، یہ بھی مرزا کا جھوٹ کے اندر جھوٹ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حضرت چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حدیث میں کوئی لفظ نہیں بیٹھ گئے، حدیث میں تفرق الناس خطب معاویہ، تفرق لوگ چلے گئے اور بکھر گئے، اور حضرت معاویہ نے جو ان کے پاس سے ان سے بات کی، یہ جو لفظ ہے نا بیٹھ گئے، یہ بھی مرزے پہ قرض ہے،
یہ بالکل بریکٹ میں ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، اور جھوٹ کیا۔ تفرق الناس کا معنی بیٹھ کے کس لغت میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے مدینہ شریف میں خطبہ دیا، یہ مدینہ شریف بریکٹ میں حدیث میں کوئی نہیں، اور یہ مرزے کو متعین کرنا ہوگا کہ تحکیم کہاں ہوئی تھی، حضرت حفصہ کہاں موجود تھی، اور حضرت حفصہ نے یہ مشورہ کہاں دیا، تو یہ بھی مرزا کا پورا بلنڈر اور جھوٹ ہے۔ مدینہ شریف لکھ کر بدماشی کی ہے۔ مدینہ شریف میں خطبہ دیا اور کہا، پھر کتنے جھوٹ ہو گئے اس حدیث میں؟ 4۔ امر خلافت اقتدار میں بولنا چاہتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ امر خلافت اقتدار حدیث میں کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اس خلافت و اقتدار کے مستحق ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے اور ڈبل جھوٹ ہے، حدیث میں نہیں۔ پھر آگے اس کو ذرا مرچ مسالہ لگانے کے لیے اور صوفی بننے کے لیے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، بے ایمان او شیطان تو کس سے پناہ مانگتے ہے، تو اپنے شرور سے پناہ مانگ۔ اس پہ نعوذ باللہ بھائی جو سکولی کالجی ہے وہ کہیں کہ بڑا کفر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی مرزا کا فراڈ۔ آگے کہتا ہے حبیب بن مسلمہ تابی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حبیب بن مسلمہ صحابی ہے، تابی نہیں۔ 2 دفعہ جہاں اس کو لکھا تابی، حالانکہ یہ کون ہے؟ صحابی، تو صحابی کو بنا دیا تابی، تو یہ بھی مرزا کی علمی قابلیت ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ آگے چلو، کہتا ہے جناب کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کہ اس امر خلافت کا تم سے بڑھ کر حقدار تو وہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ امر خلافت کا تم سے بڑھ کے حقدار، تو یہ بھی اس کا بلنڈر ہے۔ اور آگے پھر کہتا ہے کہ اس حدیث کا راوی حبیب بن مسلمہ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس حدیث کا راوی حبیب بن مسلمہ نہیں ہے، اس کے راوی آپ کے پاس لکھے ہیں، ان میں کہیں حبیب بن مسلمہ کا نام آئے؟ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر، اس میں حبیب بن مسلمہ کا کہیں نام آیا؟ تو کہتے ہیں اس حدیث کا راوی حبیب بن مسلمہ، سند آپ کے سامنے ہے، تو یہ بھی مرزے کا بہت بڑا منہ بھر کے جھوٹ ہے۔ تو یہ بے ایمان ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے آخر میں کہتے ہیں اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت کو بھی فتنہ فساد سے بچا لیا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی صحیح جھوٹ ہے۔ حدیث میں لفظ ہے، یہ ذرا دیکھیں، وہاں آ رہا ہے کہ فذکرت حفظت وحسمت، اچھا مرزے کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ معلوم ہے جو مجہول، تو یہ حسمت کیا ہے؟ حفظت جان کی بات نہیں ہے، وہ اوپر جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں بات کروں ان اقول احق بہذا الامر من کا، یہ بات کروں، لیکن پھر میں نے کہا ان اقول کلمۃ تفرق بین الجمع، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے اس کلمے کا، تو اس سے اللہ نے مجھے بچا لیا، یہ غلطی کرنے سے، اس خطا کرنے سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جو میں کلمہ بولنا چاہتا تھا وہ میں نے نہیں بولا، اگر بولتا تو یہ میری غلطی تھی، اس سے اللہ نے میری حفاظت کی اور مجھے بچا لیا۔ لیکن مرزا شیطان یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ قتل کر دیتے اور چھوڑتے نہیں، تو میں نے جان بچا لی، عزت بچا لی، تو یہ ایسا ابلیس ہے اور صحابہ کا دشمن ہے۔ بالکل صاحب شارحین نے بھی یہی معنی کیا جو میں نے کیا، کہ اوپر جو بات اور آ رہی ہے خشیت ان اقول کلمۃ تفرق بین الجمع وتسفک الدم، تو میں اس سے ڈر گیا کہ اگر میں کوئی بات کروں
تو کہیں لوگوں میں اختلاف نہ ہو جائے اور خون نہ بہایا جائے. تو اس کلمہ کہنے سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اور بچا لیا. لیکن مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ میری جان بچا لی. حضرت ابن عمر نے اپنی جان بچا لی. اسے یہ نہیں پتا خبیث کے بچے کو کہ یہ صیغہ معلوم کا ہے یا مجہول کا، اور اس کلمے والی خطا سے بچا لیا، یہ کہتے ہیں جان بچا لی. اور یہ بھی بالکل صریح کذب ہے. اور بھی جہاں بہت سارے ہیں اسی حدیث میں، لیکن ہمارا مقصد اب استیاب نہیں ہے. تقریباً 20 جھوٹ تو یہ آ گئے ہیں 3 صفحے تک، ابھی تو 32 صفحات تھے، تو 20 لاکھ تو لے سکتا ہے نا. 20 لاکھ تک تو کام ہے. اب آپ گنتے ہیں، ہم ذرا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آگے دیکھیں جی اگلی حدیث، روایت نمبر 7 مرزا کی. کہتے ہیں یہ بخاری شریف 3671 نمبر یہ لایا. سیدنا محمد بن حنفیہ تابی رحمہ اللہ آگے بریکٹ مرزا کی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا سیدنا ابو بکر. میں نے کہا پھر ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اگر اب کی بار پوچھا تو آپ سیدنا عثمان کا نام لیں گے، چنانچہ میں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب یہ کہنا کیا چاہتی؟ یہ سمجھے مرزے کی رگ سمجھے. اس حدیث کا کوئی واقعہ کربلا کے پس منظر کے ساتھ بھی جوڑ اور تعلق ہے. کربلا ہے، تذکرہ ہی کوئی نہیں. پھر جو عنوان مرزا نے دیا ہوا ہے خلافت 30 سال رہے گی، خلافت آج تک، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر یہ حدیث کیوں لایا؟ تو مرزا کے اندر کا ایک شیطان اور ہے، اور اس سیاست کیا ہے. اور یہ مرزا کئی بار کہتا ہے کہ میرا جو ذہن ہے نا بڑا تیز ہے. میں کہا 100 شیطان بھی تیرے ذہن میں بیٹھا ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو نکال کے باہر کریں گے، جتنے مرضی تو تیز بن. یہاں کہنا کیا چاہتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل کہتے تھے. سمجھو رگ مرزے کی. یہ وہی جو تفضیلی شیعہ والا نظریہ کہ جو آپ کتب عقائد میں پڑھتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت عثمان. اب محمد بن حنفیہ کی یہ بات لے آ کے مرزا ثابت کیا کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو محمد بن حنفیہ تابعی ہے اور وہ نہیں چاہ رہا کہ حضرت عمر کے بعد عثمان کا نام آئے، وہ چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر کے بعد کس کا نام آئے؟ حضرت علی کا. تو پتہ چلا کہ محمد بن حنفیہ حضرت عمر کے بعد کس کو مانتے تھے؟ حضرت علی کو. اب مرزے کی بواسیر سمجھ آئیے؟ یہ مرزے کی بواسیر ہے. لیکن یہ اب بادی سے خونی بن گئی ہے، کیونکہ مرزا کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کہ آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو یہ حدیث تو مرزا کے لیے زہر بن گئی، پورا بم بن گئی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے سے نہیں کہہ رہے کہ میں عمر کے بعد ہوں، وہ تو کہتے ہیں میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. اب مرزا کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت علی نے سچ کہا یا
اگر سچ کہا تو اب تو چوتھا نمبر بھی نہیں رہتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. حضرت عثمان سے بڑھانا چاہ رہے تھے اس حدیث سے, اور حدیث سے کیا نکلا؟ اگر اس کے ظاہر لفظ لیے جائے تو پھر تو حضرت علی کا چوتھا نمبر بھی نہیں رہتا. اس حدیث کے ظاہر سے پتہ نہیں آپ کو توجہ بھی ہے یا نہیں. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو عام مسلمانوں سے, تو اب یہاں تعبیر کرے گا, اس لیے مرزا نے بریکٹ لکھی انکساری کرتے ہوئے. تو ہم کہتے ہیں گدھے کے بچے, جب ہم کسی صحابی کے قول کا صحیح مطلب بیان کریں تو نہیں مانتا, اور جہاں تجھے کیا ضرورت پڑ گئی انکساری کی وجہ سے, یہ انکساری تو نے کہاں نکالی اور تجھے کس نے اجازت دی کہ حضرت علی کے فرمان کے درمیان میں تو اپنا بلنڈر کر انکساری کی؟ اگر ہم حضرت معاویہ, حضرت طلحہ زبیر, حضرت عائشہ صدیقہ, ان کے کسی قول یا فعل کا صحیح مطلب بتائیں جو ظاہر کے خلاف ہو ظاہر بینوں کے لیے, تو یہ شور مچا دیتی ہے, دیکھو جی انہوں نے اصل لفظ یہ ہے, مولوی نے تعویل کی, فلاں کی, تو خیانت کی. تو اب ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت علی کے جو لفظ ہیں ان کے ساتھ یہ انکساری اور عاجزی والی بریکٹ یہ کس نسختی کی وجہ سے لگائی ہے؟ اگر تعویل جہاں ہو سکتی ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اور ثابت جو کہ اللہ کی شان بھی آپ دیکھتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ اللہ کا پیار بھی دیکھتے ہیں. جو کذاب اور جو رافضی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے وہ اپنی اقوال میں پکڑا جاتا ہے. تو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کا شان حضرت عثمان سے افضل ہے, اور ثابت کیا ہو گیا کہ حضرت علی کا چوتھا نمبر بھی گوا بیٹھا اور اس سے بھی نیچے چلا گیا, عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب دو ہی صورتیں ہیں. ہم کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کے قول کی بھی تعویل کر لے اگر ادھر کرنی ہے, ادھر نہیں کرتے تو چوتھا نمبر بھی نہیں بچے گا. تو ہم کہتے ہیں محمد بن حنفیہ بیٹا ہے, حضرت علی باپ ہے, اور وہ اپنے باپ کی ساتھ محبت اور پیار میں کہہ رہے ہیں. اب بیٹا کیسے چاہ سکتا ہے کہ تھوڑا کام نیچے آ جائے؟ تو یہ ان کا, لیکن حضرت علی نے انہیں سمجھا دیا کہ بیٹا یہ محبت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تفضیل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے حضرت علی نے بھی یہی کہہ دیا کہ میں عام مسلمانوں میں سے عام مسلمان ہوں, اور کیونکہ میں حضرت عثمان کے درجے کا نہیں ہوں, ان کے بعد بھی ہوں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خیر القرون میں بھی معروف تھا ابو بکر, عمر اور عثمان. ابو بکر جو خلافت موعودہ کی ترتیب ہے, یہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے, مراتب کی بھی ترتیب, اور یہ بات صحابہ میں معروف تھی. چلو جی, یہ بھی مرزا کی آ گئی 3671. اس کے بعد مرزا نے عنوان قائم کیا ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. یہ عنوان ہے. جنگ جمل, صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان. پیج 4. اس عنوان کو ذرا دیکھیں. خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے, بدعت ہے, یہ عنوان. اب آگے وہ حدیث لایا سنن ابی داؤد سے 4607, جامع ترمذی
2676, سنن ابن ماجہ 42. حدیث کیا لایا؟ حدیث پہلے سن لو. سیدنا ارباز ابن ساریہ کا بیان ہے کہ ایک روز وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف رخ انور کر کے بہت ہی اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے. ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ یہ آپ کا آخری بات و نصیحت ہے، لہذا آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد کے حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہا تو وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا. دیکھنا اس اختلاف کے وقت، یہ مرزا کی بریکٹ ہے، تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کار بند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائیں، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. آگے سنن نسائی 1579 نمبر روایت ایک ٹکڑا لایا، اور ہر گمراہی اس بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے. اس سے مرزا کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضی کے مقابل تھے، وہ بدعتی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں. اس عنوان کا حاصل کیا ہے کہ جو حضرت علی المرتضی کے مقابل تھے وہ کیا ہیں؟ بدعتی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں. یہ عنوان آگے سے خود لکھا ہے. آگے چل کر اس نے یہی کہا اور شروع میں بھی کہا کہ حضرت معاویہ اور ان کا گروہ یہ خلیفہ راشد حضرت علی کا باغی گروہ ہے. تو اس پہ فٹ کیا. تو اب ذرا پوری توجہ سے بیٹھو. یہ جو مرزا کا فتویٰ ہے یہ خمینی سے بھی بدتر ہے. اس کا زہر خمینی سے بھی بدتر ہے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ جو حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے، ان کے مقابل تھے. لفظ بغاوت کا بھی استعمال کیا خلیفہ راشد کی. جو بغاوت کرے، بغاوت کیا ہوتی ہے؟ بات نہ ماننا. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ بات نہ ماننا. ان کی جو اطاعت بات نہ مانے تو وہ بدعتی بھی ہے اور جہنمی بھی. اب اس پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس فتویٰ سے پہلی زد اس خبیث النسل والاصل اور کٹر بدبودار رافضی کا پہلا نشانہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی. آگے آ رہا ہے، اس نے وہ ہوا والی حدیث لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ وہ ہے کہ سورت نور میں ان کا جنتی ہونا منصوص ہے. جنتی ہونا منصوص ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، ان کا جنتی ہونا نسکتی سے ثابت ہے. وہ سورہ نور میں آئے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس ظالم بدبودار خبیث رافضی نے کیسا حملہ کیا حضرت ام المومنین پر؟
حملہ کرنا کس پہ چاہتا تھا؟ حضرت معاویہ پہ، اور حملہ کر دیا حضرت ام المومنین پہ. تو اس سے بڑا بدبودار اور اس سے بڑا ابلیس اور شیطان کوئی نہیں ہو سکتا. اب قرآن کی نسکتی میں ام المومنین کے متعلق جو نازل ہوئی تو اس میں کیا؟ اولئک مبرؤون. آگے کیا ہے؟ آگے مجھے نکال دے. اور آیت تطہیر قرآن مقدس میں، آیت تطہیر سورہ احزاب میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت اس کا اصل مصداق، قرآنی مصداق حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات تھی. جو قرآنی مصداق ہے وہ ازواج مطہرات. لیکن اس شیطان ابلیس نے کیا کیا کہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری اور جن جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے اور جن کو قرآن نے صفائی میں والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ. ورزق کریم، یہ کیا ہے؟ جنت ہے. عزت کا رزق یہ جنت ہے. تو حضرت عائشہ کا جنتی ہونا منصوص قطعی ہے. اب جو حضرت عائشہ کو جہنمی کہہ رہا ہے تو اس سے بڑا بدبودار اور بدترین کافر کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ مرزا کل حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ لگا تھا اس بدبخت پہ. تو اب یہ عنوان قائم کر کے یہ ایسا بدبودار کافر ہے. اب اگلی بات سمجھو، اور کون ہے؟ طلحہ. طلحہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ فی الجنہ. اور کون ہے؟ حضرت زبیر. فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اور آپ فرماتے ہیں جس نے زمین پہ جنتی دیکھنا وہ طلحہ کو دیکھے. اور طلحہ کا جنتی ہونا، حضرت زبیر کا جنتی ہونا، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے حضرات تھے. اچھا پھر یہ ایک میں عنوان قائم کروں گا کہ بہت سارے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اور حضرت جو اسامہ بن زید ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں زندگی کے آخر میں کمانڈر بنایا، اسامہ بن زید کو، اس نے بھی حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا. اور ابھی آئے گا بڑے بڑے صحابہ انہوں نے جن میں بدری بھی ہے اور بھی بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو اب سوال کیا ہے، کیا یہ سارے بدعتی اور جہنمی ہیں؟ اب ان صحابہ کو بدعتی اور جہنمی کہنے والا خود مسلمان ہے صحیح؟ مرزا کے جتنے فالوور ہیں ان سے میری گزارش ہے ذرا غور سے میری بات کو سنیں، جذبات سے ہٹ کے سنیں. تو مرزا نے تو تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ عنوان قائم کر کے پھر اگلی بات ذرا سمجھنا ہے. آگے انہی صفوں میں مرزا کہہ رہا ہے کہ حضرت، یہاں تو کہہ رہا ہے نا کہ خلیفہ راشد سے بغاوت اور بدعت، اور حدیث لکھ رہا ہے کہ خلفاء راشدین کی پیروی تم پہ ضروری ہے. ذرا توجہ کرنا، خلفاء راشدین کی پیروی تم پہ ضروری ہے. اگلے دو صفوں کے بعد لکھ رہا ہے کہ حضرت علی نے تمتع کے مسئلہ میں حضرت عثمان کا مقابلہ کیا، پیروی نہیں کی. مقابلہ کیا، پیروی باوجود کہنے کہ انہوں نے زبردستی تلبیہ کہا. اور یہ عنوان کہتا ہے خلیفہ راشد
کی بغاوت کیا بنتی ہے؟ بدعت اور جہنمی ہے یہ کرنے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، یہ کہتے ہیں تم پہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس وقت خلیفہ حضرت عثمان ہے اور حضرت علی اس وقت خلیفہ نہیں، سمجھو میری بات، اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ مرزا جیلمی کے مطابق تو حضرت عثمان جب خلیفہ راشد ہے تو حضرت علی پر خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا علیکم وہ لازم تھا، اور حضرت خود مرزا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی نے حضرت عثمان کے ساتھ تقابل کیا حج تمتع کے معاملہ میں، وہ روکتے رہے، یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ پوری تفصیل۔ تو اب یہ فتویٰ کس پہ جا رہا ہے بھائی؟ حضرت علی۔ پھر کہتی ہیں ولید بن عقبہ کی بات آ رہی ہے کہ وہ حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا ان کو کوڑے لگاؤ، تو حضرت علی نے خود کوڑے نہیں لگائے، انہوں نے کہا حضرت حسن کو آپ لگائے، انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں لگاتا، خلافت کے مزے عثمان لے حکومت کے، اس طرح کر کے میں بھی نہیں لگاتا۔ تو اب حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے اور حضرت علی اور حضرت حسن کو مرزا خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد کی بات نہیں مان رہے، حضرت علی بھی نہیں مان رہے اور حضرت حسن بھی اس وقت وہ خلیفہ بھی نہیں، خلیفہ حضرت عثمان ہے۔ تو یہ جو مرزا نے عنوان قائم کیا تو یہ فتویٰ کس پہ گیا؟ حضرت علی اور مرتضیٰ پہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بدبخت، میں نے کہا تھا کہ جو اعتراض معاویہ پہ کرتا ہے وہ حضرت معاویہ کی بجائے وہ اعتراض حضرت علی پہ براہ راست ہوتا ہے۔ اسی لیے کل بھی میں نے کہا کہ کیوں ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ معاویہ پہ تنقید نہ کرو، اگر معاویہ پہ تنقید کرو گے تو کوئی صحابی محفوظ نہیں رہے گا۔ اب یہی تنقید کا نتیجہ نکل آیا کہ وہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ زبیر، اور یہ گدھا اتنا ہے، آگے ایک روایت میں یہ بھی لے آیا کہ حضرت عائشہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے، جنت میں بھی نبی کی بیوی ہے۔ عجیب بات ہے، اور جہاں کہہ رہا ہے جہنمی ہے جو خلیفہ راشد کا مقابلہ کرے اور بات نہ مانے، حدیث یہ۔ دوسری بات ذرا سمجھو، بدعت کس کو کہتی ہے؟ اس جاہل کو بدعت کا مفہوم بھی معلوم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ بدعت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور یہ علامہ ابن کثیر، یہ سب کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ بدعت اس کا ابتدا صحابہ کے بعد ہے، صحابہ کا قول فعل بدعت ہے ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اب میری باتیں چند ایک توجہ سے سنو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بدعت صحابی کا قول فعل شرعی بدعت نہیں، اس کو شرعی بدعت کہنے والا خود شرعاً بدعتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو معیار حق ذکر کیا، قرار دیا۔ آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ۔ اگر صحابہ میں بھی بدعتی ہوں اور صحابہ بدعت کریں تو پھر آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ کا کیا معنی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، کہ مہاجرین و انصار اور جو ان کا متبع ہے اس پہ اللہ راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو من المہاجرین والانصار، اور بہت سارے مفسرین نے جہاں لکھا کہ جہاں المہاجرین
الانصار، تجھے ایسے ہوتا ہے جیسے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یعنی سارے صحابہ اول سے آخر تک، تو اللہ فرماتے ہیں ان پہ اللہ راضی، اور جو ان کے متبع ہیں ان پہ بھی اللہ راضی۔ اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں تو پھر اللہ ان کی اتباع پہ راضی ہوگا؟ اچھا، پھر قرآن میں کیا ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ اور اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں اور صحابہ کے اقوال اور اعمال بھی بدعت اس پہ بولا جائے تو فقط اهتدوا کا کیا معنی؟ ادھر خود لکھ رہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اتباع یہ ہے فقط اهتدوا، یہ ہدایت ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اہل بدعت فرق کا ذکر کیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جنت والا کیا ہے؟ ما انا علیہ، تو ما انا علیہ با اصحابی، یہ اہل بدعت کے مقابل پیغمبر کریم ذکر کر رہے ہیں۔ اور اگر صحابہ خود بدعتی ہوں تو پھر یہ نجات کا نشان کیسے بنیں گے؟ ما انا علیہ با اصحابی جو معیار آپ نے بتایا ہے، تو یہ معیار تو نجات کا اہل بدعت 72 اہل بدعت فرقے ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو ان بدعتیوں کی اقتدا کرے گی۔ اگر صحابہ بدعتی ہوں تو مطلب کیا ہوگا کہ پھر ایک جماعت جنت میں وہ جائے گی جو ان بدعتیوں کے پیچھے چلے گی۔ تو یہ ہے اس چبل اور ذہنی مریض، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ پھر بدعت نام کس کا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو بدعت ہے احداث فی الدین، دین کے اندر اضافہ۔ اور اب کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں اکملت لکا نہیں اکملت لکم میں، اکملت لکا نہیں اکملت لکم۔ تو دین کیا ہے؟ دین نام یہ ما علیہ النبی و اصحابہ، جس طریق پہ پیغمبر اور پیغمبر کریم کے صحابہ ہیں۔ تو اب بدعت کیا ہوگی؟ جو دین میں نئی بات ہوگی، دین میں، سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے جو جاہل صحابہ کے قول فعل کو بدعت کہہ رہا ہے وہ خود پرلے درجے کا بدعتی بھی ہے، زندیق بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اور سنو، اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کیا کہا؟ کلو قول و فعل لم یثبت عن اصحاب النبی فہو بدعت، لم یثبت عن اصحاب النبی فہو بدعت۔ تو بدعت شرعی صحابہ کے اقوال افعال پہ بولنا یہ خود ضد کا ہے اور الحاد ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لے، جتنی آپ اصول کی کتابیں پڑھتی ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے اصول کی کتابوں میں کہ جب کتاب اللہ، سنت اور اجماع وغیرہ کے دلائل کی بات ہوتی ہے، اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اقوال صحابہ اور آثار صحابہ، تو وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ اگر وہ معقول ہے یعنی ان کا تعلق اجتہاد سے ہے تو وہ اجتہاد میں داخل ہے، اور اگر صحابہ کے اقوال ایسے ہیں جو غیر معقول ہیں، ان کا تعلق اجتہادی امور سے نہیں، تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں، وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ یہ سب اصول
اہل اصول کا ضابطہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مرزا صاحب کی سب سے بڑی جہالت، اسے بدعت کا معنی ہی نہیں آتا. تو میں بالکل آسان کر کے کہتا ہوں کہ بدعت کی سب سے بہترین تعریف ہوئی ہے جو پیارے پیغمبر نے کی، اور وہ کیا کی؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام کرے وہ کیا ہوگا؟ بدعت. فی امرنا ھذا، اس میں بھی غور کر لو. فی امرنا ھذا، امر سے مراد ہے دین، اور خلافت جو ہے یہ انتظام دین سے ہے. خلافت کیا ہے؟ یہ فی دین ہے یا انتظام دین ہے؟ یہ دین کا انتظام ہے، اقامت دین ہے اور نفاذ دین ہے. اور بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ فی امرنا ھذا، فی دیننا ھذا ایک. دوسرا یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں بھی دین نا ہے، الیوم اکملت لکم میں، اور سورہ نور میں والے جو مکے نن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، یہاں کم میں وہاں ہم میں، یہاں نا ہے. یہ نا، کم، ہم، یہ تینوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ جس چیز پر صحابہ ہیں اس کو بدعت کہنے والا خود زندیق اور ملحد ہے. اس لیے بدعت کا اطلاق صحابہ کے اقوال افعال عمل پہ نہیں. صحابہ تو سنت اور بدعت کا معیار ہے. جس چیز پہ صحابہ ہیں وہ بدعت ہو نہیں سکتی، اور جو بدعت ہے اس پہ صحابہ ہو نہیں سکتے. تو یہ ایسے ہی مرزا کی جہالت ہے جیسے پچھلے دنوں میں اس نے شوشہ چھوڑا تھا کہ صحابہ میں 12 منافق ہیں. اور اس گدھے سے کوئی پوچھے کہ جو صحابی کہتے کس کو ہیں؟ من لقی النبی بالایمان، تو بالایمان ہے تو منافق نہیں، اور ایمان نہیں تو صحابی نہیں. لیکن یہ بالکل موٹے عقل کا بیل ہے، اسے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں. ایک ٹاکی باندھی ہوتی ہے سر پہ، تو میں تو کہتا ہوں کہ سبز پٹی باندھ، سر پہ پتہ چلے کہ دماغی توازن شبازن ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے اس جاہل کی حالت. اور یہاں پر ذرا دیکھو، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلی بات کہ بدعت کا تعلق ہی فی امرنا کے ساتھ ہے، انتظام کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بدعت شرعی وہ فی امرنا بھی صحابہ کے اقوال افعال عمل پہ بدعت شرعی کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بدعت کی حدود صحابہ کے باہر شروع ہوتی ہے. جو بدعت ہے اس پہ صحابہ نہیں، جس پہ صحابہ ہے وہ بدعت نہیں ہے. یہ طے شدہ امر ہے. اب یہ عنوان قائم کرنا خلیفہ راشد سے بغاوت. تیسرے نمبر پہ سنو، یہاں میں نے ابھی بتایا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر، یہ خلافت کے مدعی تھے. ان کا دعویٰ خلافت کا تھا. یہ کس کے دعویٰ ان کا تھا؟ قصاص سے. تو قصاص سے عثمان کا جو دعویٰ ہے یہ بغاوت ہے. عجیب مسئلہ ہے. تو یہ بغاوت ہے ہی نہیں. حضرت طلحہ زبیر، حضرت معاویہ کا جو مطالبہ ہے وہ قصاص عثمان کا ہے. اب مرزے پہ فرض ہے کہ ایسی حدیث لائے، ایسی دلیل پیش کرے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ یہ بدعت تھا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جعلنا لولیہ آیات سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ حضرت معاویہ کا جو مطالبہ ہے انہی آیات سے استنباط کیا ابن عباس نے کہ حضرت یہ جو معاویہ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میت کے ولی کے لیے غلبہ رکھا ہے، سلطان رکھا ہے. تو کہتے ہیں اس میں حضرت معاویہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ان کا مطالبہ کس کا ہے؟ قصاص عثمان کا. تو یہ اب تیسری بات بھی ذہن میں رکھو، عنوان کیا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت، بدعت. اب کتنی باتیں میں نے عرض کی؟ 3. چوتھی بات سنو،
خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، بالکل مرزا اس کو سن لے، لیکن یہ بغاوت کی کس نے؟ مودودی، اسحاق جعلوی اور خود مرزا نے۔ خود کس نے؟ مرزا نے۔ آگے مرزا نے حضرت عثمان کے بارے میں لکھا کہ ان کی خلافت مفتونہ ہے، خلافت مفتونہ، حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں کہ ان کی خلافت مفتونہ، اسی ریسرچ پیپر میں یہ تو خلافت مفتونہ، تو حضرت عثمان کے خلاف جو باغی اٹھے تھے عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی، آج ان کے وارث مودودی، مرزا اسحاق بڈھا جہلمی یہ ہے، تو اپنا فتویٰ اپنے اوپر کہ خلیفہ راشد کا بغاوت کرنے والا جہنمی ہے اور خلیفہ راشد کی بغاوت کرنے والا بدعتی ہے۔ میں نے بتایا صحابہ بدعت سے بھی محفوظ ہیں، جہنم سے بھی محفوظ ہیں، اور جن کو تو جہنمی بدعتی کہہ رہا ہے وہ تو منصوص جنتی ہے، وہ منصوص جنتی ہے۔ اور اس لحاظ سے اب پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان کے خلاف سب سے بڑا پراپاگنڈا باز یہی مرزا ہے، تو مرزا اپنے اس عنوان کے تحت بدعتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ ہر صفحے پہ اپنے آپ کو کافر ثابت کر رہا ہے، ہر صفحے پہ۔ یہ دوسرا صفحہ ہے، 2 دفعہ ہو گیا، تو اپنے فتوے کے، اور اگر مرزے میں جرأت ہے تو اس فتوے سے نکل کے دکھائیں، ہمت کرے۔ اس پہ بھی لاکھ وہ جھوٹ، اس سے ہم ریٹ بڑھا دیے، اگر اس فتوے سے نکل سکتا ہے تو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، صرف ایک ہی بات سے نکل، جو میں بات کر رہا ہوں۔ او مرزا صاحب کچھ غیرت بھی کر لو، کر لو، لیکن بالکل غیرت والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میں اب سمجھ گیا ہوں یہ جو علماء اور مدارس کا شکوہ کرتے ہیں کوئی کام گڑبڑ ہے، عادات اس کی یہی بتا رہی ہے کہ مظلوم ہے بیچارہ۔ اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو پڑھا ہے یہ بریلوی مدارس میں پڑھا ہے، اور بریلوی مدارس کے بارے میں عمر اچروی صاحب کی مقیاس حنفیت میں بڑی تفصیل موجود ہے کہ بریلوی مدارس میں کیا 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 ہوتا ہے۔ تو جس نے تفصیل دیکھ رہی ہو مقیاس حنفیت میں ماشاءاللہ پوری ایک ترتیب موجود ہے۔ تو خیر بہرحال غلطی ہو گئی ہے، مرزا سے جانا نہیں چاہیے تھا ادھر۔ ہاں بھائی آگے ذرا چلیں، چوتھا نمبر بھی ذہن میں رکھ لو، تو یہ عنوان اس کے تحت بھی مرزا صاحب جہنمی بھی اور باغی بھی۔ 5ویں نمبر پہ ایک شگوفہ سنو، یہاں حدیث لکھ رہا ہے کہ تم نے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور 2 صفحے آگے کہہ رہا ہے کہ خلیفہ راشد نے سنت کی خود مخالفت کی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان کے ذمہ لگا رہا ہے نا کہ انہوں نے حج تمتع والی سنت کو ترک کر دیا، ادھر کہتے ہیں خلیفہ راشد کی سنت لازم ہے، تو بدعتی بن جاؤ گے، اور پھر خود کہہ رہا ہے حضرت عثمان نے ترک سنت کیا، تو حضرت عثمان پہ ترک سنت خلیفہ راشد کو تارک سنت بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو خلیفہ راشد کی اتباع نہ کرے علیکم بسنتی، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بدعتی۔ اب خود خلیفہ راشد پر ترک سنت کا الزام لگا کے پھر ایک دفعہ ڈبل بدعتی۔ اس کے بعد جی مرزا صاحب نے روایت لائی،
بس آج کا یہ درس جو ہے یہاں ختم کرتے ہیں، کیونکہ ترجمہ بھی کرنا ہے، ترجمہ بہت پیچھے رہ رہا ہے۔ تو یہ آج کی، یہ کل سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ بآخر دعوانا